بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہماری کو آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ اب ہم مل کے کوئی ترامیم بنائیں گے، لیکن آپ فون نہیں سن رہے ان کا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مرتضیٰ کا کل فون آیا تھا، ایک مس کال آئی ہوئی ہے، میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں آج بھی میں آپ کا بھی فون نہیں سن رہا تھا۔ اس ٹائم میں ہوتا ہوں رش میں، اس ٹائم میرے روزگار کا ٹائم ہوتا ہے، وکیل ہوں، تو میرے پاس جب میں کوئٹہ میں ہوتا ہوں تو رش زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات فون سننے سے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت بہرحال میں گاڑی چلا رہا تھا، بعد میں ان کو رنگ بیک نہیں کر پایا، تو جس وقت وہ فون کرنا چاہیں بھی کر دیں، میں فون کہیں تو میں فون کر لوں گا، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس بات کا جو وہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈرافٹ کی بات جو کر رہے ہیں، یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ وہ اس جو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے وہ پہلے دن کی بات پہ ہے، وہ دوسرے دن کی بات پہ نہیں ہے۔ وہ جس دن جب کیری نہیں ہوا تھا ان کا بل جو گورنمنٹ کا تھا، اس کے بعد پھر بلاول دوبارہ آئے تھے، یہ دوبارہ والی بات ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مل کے بناتے ہیں، جس کو ہم نے رسپونڈ کیا تھا کہ نہیں، اپنا اپنا بنائیے۔ اگر وہ پھر ہم نے مل کے بنایا اور اس مکسچر میں کوئی غلطی ہو گئی تو ہم ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ بنا کے ہم سے شیئر کر لیجئے، یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ بنا کے ہم سے شیئر کر لیجئے، اور ہم پھر ہم جو نا پھر اپنا ڈرافٹ آپ سے بعد میں شیئر کریں گے۔ اور مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، مرتضیٰ وہاب صاحب کی، ان کو بھی جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ میں نے خود بتایا تھا کہ میرے نمبر پہ جو ہے نا آپ شیئر کر دیجئے، واٹس ایپ کر دیجئے گا، میں اس کو پڑھ لوں گا، پھر جو بات ہوگی۔ تو وہ مرتضیٰ نے آج تک تو اس میں ہمیں کوئی چیز نہیں بھجوائی، اگر انہوں نے بنا لیا ہے تو بھجوا دیں۔ میں اپنا رسپانس اس پہ جو ہے وہ یقیناً پارٹی سے پوچھنے کے بعد، مولانا صاحب سے پوچھنے کے بعد اس پہ اپنا رسپانس دے دوں گا، مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی شیئر نہیں ہوا۔ اس بات کو میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا کہ ان کا کل ایک مس کال آئی ہوئی ہے، اور اس بات کو میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا۔ ویسے آج کیوں فون آیا ان کا؟ کیونکہ بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ آج بھی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن آپ فون نہیں اٹھا رہے۔ نہیں، نیور۔ ایک جو فون آیا ہے میں اپنا فون دے دیتا ہوں، تو اس کو ذرا چیک کر لیجئے، جتنی فون کالیں آئی ہوں گی وہ پتہ چل جائیں کس کی آئی ہے کس کی نہیں آئی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کامران صاحب کہ یہ ایگزیکٹ اس رات ہوا کیا تھا؟ یہ کالا لفافہ کس نے دیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ ایشو ہے کیا بیسیکلی۔ دیکھیے، یہ اس سے پہلے جب مولانا صاحب کے پاس آتے رہے مختلف، پرائم منسٹر خود بھی آئے، ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب، جن کو ایز اے ڈیپٹی پرائم منسٹر تو مجھے جو ہے نا تو اس پہ تھوڑے سے اپنے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ دستور میں یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آتے رہے، ساتھ اپنا تارڑ صاحب بھی آتے رہے، محسن نقوی صاحب بھی آتے رہے، اکٹھے بھی آتے رہے، الگ الگ بھی آئے گئے، مگر اس میں جو کبھی بھی ڈاکومنٹ لے کے نہیں آئے تھے۔ جب بھی آئے ہم نے پورا احترام دیا، یعنی مولانا صاحب نے پورا احترام دیا، اور وہ گپ شپ لگانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر چلے جاتے تھے۔ ہم ان سے ڈاکومنٹ مانگتے تھے کہ وہ ہے کیا، وہ کہتے تھے نہیں، بڑی انوسنٹ سی چیزیں ہیں، بڑی ہم کانسیپٹس انہوں نے جو وہ کیے، وہ کانسیپٹ تو بڑے انوسنٹ لگتے تھے، مگر وہ ہم ان سے ڈاکومنٹ کا تقاضا کرتے رہے۔ پھر جس دن صبح جو ہے وہ یہ ٹیبل ہونے کی وہ بات تھی، اس مڈ نائٹ میں ایک کالے جو ہے نا لفافے میں یہ آئے ہیں، میرے حوالے ڈائریکٹلی نہیں ہوئے، میں مولانا صاحب یہ سر کس نے دیا تھا لفافہ؟ یہ میرے ہینڈ اوور ڈائریکٹلی نہیں ہوئے، مفتی ابرار صاحب یا کسی اور دوست کے حوالے جو ہے نا ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے لا کے دیا۔ کس نے دیا یہ مجھے نہیں پتا، مگر مفتی ابرار صاحب نے مجھے دیا تھا کہ یہ آ گیا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد پھر بلاول صاحب بھی آ گئے تھے اس کے اوپر کنونس کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں دیا گیا تھا۔ اور اگر جو کچھ ہمیں دیا گیا تھا اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسلام آباد میں پڑا ہوا ہے، میں کل آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے اس پہ جب بلاول آئے تھے تو اسی پہ کنونس کرنے مولانا صاحب کو آئے تھے نا، تو پھر اس کے اوپر مولانا صاحب نے اتفاق کیا تھا یا انکار کیا تھا، اسی ڈاکومنٹ کے اوپر کیا ہوگا نا۔ اچھا ویسے ترامیم تھی کون سی؟ آرٹیکل 8 کی تھی اور شاید 191 میں تھی؟ 56 اس میں کلازز تھے اس بل میں، جو اوریجنل بل ہے اس میں 56 کلازز تھے، اور اس میں آرٹیکل 8 بھی تھا، اس میں آرٹیکل 51 بھی تھا، اس میں آرٹیکل 106 بھی تھا، اس میں آرٹیکل 63 کے حوالے سے بھی تھا، اس میں آرٹیکل 199C بھی تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس کو جو ہے نا جس کے اوپر اعتراض کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ لوگوں کے پاس جانا ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو
اس میں جو ہے نا وہ میری بات مطلب الفاظ میں تھوڑا بہت شاید ممکنہ طور پہ رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر مفہوم ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری تو مجبوری تھی، یہی جو ہے نا ہم نے وہ اور غلط انڈرسٹینڈ نہیں کیا، ہم یہی باتیں سن کے یہ سارا دن ہم باتوں کا کاروبار کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور باتیں. اور یہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے آرٹیکل 8 کو تبدیل کرنا، اس کے اندر تبدیلی کرنا. مطلب یہ جو مسودہ تھا جس میں انکلوڈنگ جو ہم اڑے ہوئے تھے اس وقت آرٹیکل 8 پہ، تو آرٹیکل 8 کے ریفرنس سے بات ہو رہی تھی. اور یہ فرمائیے سر کہ بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 51 پہ ہم نے آپ کی ریکمنڈیشن کو تسلیم کیا تھا، یعنی کامران مرتضی صاحب کی. جی بالکل، یہ بات انہوں نے دوسرے دن جب پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی، اسپیشل کمیٹی جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 8 کے حوالے سے آپ کی بات مان لی ہے اور اس کو نکال دیا. اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی کیونکہ کمیٹیوں کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. تو ظاہر ہم نے اعتراض کیا تھا، اور جب ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے جب وہ آئے تھے اپنا بلاول صاحب، تو وہ اس مسودے پہ کنونس کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو پھر جب ہمارا اعتراض مانا تھا تو اس کا مطلب اس پہ کچھ بحث تو ہوئی ہوگی نا. بات جب زیادہ خراب ہو گئی تقریباً جو ہے نا وہ 18-19 گھنٹے کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس میٹنگ میں پہلی دفعہ یہ بتایا کہ ان چیزوں کو ہم نکال دیں. اچھا یہ فرمائی سر، یہ مسودہ واقعی اعظم وزیر طارق صاحب نے تیار کیا تھا؟ چودھری صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سادے اتنے تو نہیں ہے نا یار، نہ کرو اس نہیں ظاہر ہے اتنے بڑے وکیل ہیں اور وزیر قانون میں بڑا وکیل کہاں سے ہوں؟ میں تو بلوچستان کا آدمی ہوں، بلوچستان کا آدمی نہیں. اعظم وزیر طارق صاحب وزیر قانون ہے تو انہوں نے تیار کیا ہوگا نا سر؟ سر نہ کرو، انہوں نے کہاں تیار کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کسی اور نے تیار کیا تھا، ایک سے زیادہ بندے تھے، انہوں نے تیار کیا تھا، کہیں اور بیٹھ کے تیار کیا تھا. اور آپ کا خیال ہے کہیں اور تیار ہوا ہے اور پھر وزیر قانون کے حوالے کر دیا گیا؟ لگتا تو یہی ہے، کیونکہ وہ کیا جب جتنی دفعہ اس سے پہلے اس رات 2 بجے سے پہلے جتنی دفعہ بھی آئے، جس وقت یہ ڈاکومنٹ ہینڈ اوور ہوا ہے اس وقت کوئی نہیں تھا. اس وقت وہاں صرف ہم پارٹی کے لوگ تھے، JUI کے لوگ تھے. تو کوئی آ کے دے گیا باہر سے، اب وہ کون تھا یہ مفتی ابرار بہتر بتا سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے جب جتنی دفعہ بھی جو ہے وہ آئے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ ڈسکس نہیں ہوا. وہ صرف کہتے تھے کانسیپٹ کی بات کرتے تھے، اور وہ ہم ان کو جواب میں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جب ڈاکومنٹ آئے گا تو وہ کریں گے، مگر وہ کہتے تھے وہ تیار ہو رہا ہے. اب وہ تیار ہو رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا یہ سر فرمائیے گا کہ یہی وہ مسودہ جو 56 جس کے اندر ترامیم تھی، بلاول بھٹو صاحب اسی کے اوپر آپ کی کاؤنسل لینا چاہتے تھے مولانا کی کہ آپ اس کو اپروو کر دیں، آپ اس پہ ووٹ دے دیں؟ یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ڈرافٹ ڈیفرنٹ ہے، مگر یہ جب آرٹیکل 8 کی بات تھی اور آرٹیکل 8 کو ہم نے باقاعدہ پڑھا تھا وہاں پہ، تو اس کو باقاعدہ ریسائٹ کیا تھا، اور اس پہ جو ہے نا وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدھ لفظ اس میں جو ہے نا چینج کر لیتے ہیں یا 2-3 دفعہ الفاظ چینج کر لیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا یہ تکرار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے کہ آرٹیکل 8 کو ہم نے ترمیم کرنی ہے اس کے اندر. یہی الفاظ تھے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، مفہوم یہی تھا بہرحال. اور پھر آپ کا جواب یہ تھا کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ظاہر ہے ہماری تو کوئی ہماری مجبوری تو لوگ ہیں نا، ہم نے تو لوگوں کے پاس جانا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ مولانا صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے اور میرا تعلق بلوچستان سے، اور یہ جو نا یہ تو جو وہ دیہاتی کی جو چادر گم گئی تھی میلے میں، تو یہ تو میلے کی میلہ اس نے کہا کہ یہ میلہ تو سجایا آپ نے اس لیے تھا کہ ہماری چادر چرانی تھی. یہ تو ہم بلوچستان والوں کی اور خیبر پختونخوا والوں کی چادر لے جانی تھی آپ. اچھا یہ فرمائی سر، یہ بات درست ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان مولانا سے ملنا چاہتے تھے، مولانا صاف انکار کر دیا کہ نہیں ملاقات ہو سکتی؟ نہیں وہ اس سینس میں نہیں تھا. وہ میں اس وقت بھی موجود تھا. یہ ان دنوں میں تقریباً مڈ نائٹ تک 3-4 بجے تک، یعنی صبح شروع ہو جاتی تھی تو میں مولانا صاحب کے ساتھ موجود رہتا تھا. اس میں ایسا تھا کہ جب یہ بات شروع ہوئی تو ہم شاید نہیں مان رہے تھے، تو اس میں جو ہے نا فورس کیا جا رہا تھا. اس میں میرا خیال ہے اسحاق صاحب موجود تھے، اعظم صاحب موجود تھے، اور محسن نقوی صاحب بھی تھے. ہم میں پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے، 2-4 ساتھی ہوں گے یقیناً. تو اس میں جو ہے نا وہ اصرار کیا جا رہا تھا. جب اصرار پہ مولانا صاحب نہیں مان رہے تھے تو اس وقت کہا گیا کہ یہ شہباز شریف صاحب آنا چاہ رہے ہیں. تو مولانا نے بڑے احترام سے ان کو کہا کہ ہمیں شرمندہ نہ کریں،
یہ اس طرح سے ہم کو جو ہے نا کسی کو اس طرح اپنے گھر میں جو ہے نا کسی کو ریفیوز کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. ہماری بے عزتی ہوتی ہے, ہم اپنی بے عزتی اس کو سمجھتے ہیں, تو ان کو نہ بلوائیے, مناسب نہیں سمجھتے ہم. ٹھیک. اور یہ فرمائیے سر کہ مولانا اسحاق ڈار صاحب سے بھی نہیں ملنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. مولانا نے میری موجودگی میں کبھی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات سے انکار نہیں کیا. ان سے ملاقات سے اس لیے ان کو کہا کہ ان کو نہ بلوائیں یہاں پہ, ان کے احترام میں کہا تھا. اور میاں نواز شریف صاحب بھی ملنا چاہتے تھے اور مولانا راضی نہیں ہوئے یا نہیں؟ میرے علم میں میاں نواز شریف کی بات میرے علم میں. ٹھیک ہو. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے وفاق پہ بھی اور صوبوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پارٹی سے مشاورت کے بغیر جو ہے کچھ نہیں کرتے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں سب کے سامنے معاملہ رکھا جاتا ہے, اور جو معاملہ اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو پھر کہتے ہیں کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ وضاحت کریں. تو وہ پھر اپنے طور پہ وضاحت کرتا ہے, پھر اس سے کوئی ایگری کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اس کے بعد مولانا رائے قائم کرتے ہیں. ان کی یہاں پہ ایک عاملہ کا, جس کو مجلس عاملہ کہتے ہیں, وہ ادارہ ہے. ایک شورا کا, جہاں جب وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ شورا کو کنسلٹ کرے تو وہ شورا میں کنسلٹ کرتے ہیں, کبھی عاملہ میں کرتے ہیں, مگر اس میں ایکسپرٹ جو اس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے, اور دین جو ہے نا ہم اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اس بات پہ. اچھا, آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پوری دنیا مولانا کے گھر آئی, ساری سیاسی جماعتیں مولانا کے گھر آئیں, لیکن مولانا صرف ایک شخص کے گھر گئے, وہ اسد قیصر صاحب ہیں. تو اس کو کیا سمجھا جائے ویسے, کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ وہ چودھری صاحب آپ ہمیں کھانے پہ بلاؤ, ہم بھی آ جائیں گے. مجھے بھی بلایا تھا, میں کوئٹہ میں تھا, اس لیے نہیں آیا. ٹھیک, آپ کھانے پہ بلائیں کہ ہم آپ کے گھر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب باقی سب بھی کھانے پہ بلائیں گے تو مولانا جائیں گے؟ پھر ضرور آئیں گے. اور یہ تو ہم سماجی لوگ ہیں, اور باوجود ان اختلافات کے کوئی کھانا کھلاتا ہے تو ہم اس سے کھاتے ہیں, خود بھی کھلاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, اس معاشرے کا حصہ ہے یہ معاملہ. اچھا, یہ فرمائیے گا سر کہ کوئی بلاول بھٹو صاحب نے درمیانی راستہ بھی بتایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ درمیان کا ایک راستہ نکالتے ہیں کوئی؟ نہیں, وہ درمیان کا راستہ یہی تھا نا کہ ہم مل کے جو ہے مل جل کے ہم یہ ڈرافٹ بناتے ہیں, یعنی مشترکہ ڈرافٹ بناتے ہیں JUI کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور اس کے لیے انہوں نے تاریخ بھی بتائی تھی کہ ہماری تاریخ جو بہت اچھی رہی ہے دونوں جماعتوں کی. ہم نے جدوجہد کی ہے, تو وہ ہم نے کہا آپ اپنا بنا لیں, ہم اپنا بنا لیں. اگر مکس اپ ہو گیا پھر بعد میں ایک دوسرے پہ خامخواہ الزامات لگاتے رہیں گے. ٹھیک, تو بہتر یہ اپنا بنایا جائے. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے, مرتضیٰ وہاب صاحب کو اب ان سے ریکویسٹ کر لی جائے کہ وہ آپ کو فون کر لیں, آپ کا فون اویلیبل ہے؟ میں خود فون کر لوں گا, میرا چھوٹا بھائی ہے, مگر کم از کم جو ہے نا جو کچھ ہوا تھا اس کی تصدیق کرتے. ٹھیک ہو گیا.